ایران کا تل ابیب پر 30 میزائلوں سے بڑا حملہ، اسرائیل کا آئرن ڈوم ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام، تل ابیب میں دھماکے، سائرن بجنے لگے، شہریوں کو بنکر میں جانے کی ہدایت۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر مزید میزائل داغے گئے، اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم دباؤ کا شکار، انٹرسپٹر نہ ملے تو اسرائیلی دفاعی نظام 10 سے 20 دن چل سکے گا، واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ۔ ایران کے سپریم لیڈر کو نہیں مارنا چاہتے، کم از کم ابھی نہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آسان ہدف ہے لیکن فی الحال محفوظ ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے ایران کے سپریم لیڈر کہاں چھپے ہوئے ہیں، چاہتے ہیں کہ ایرانی میزائل شہریوں یا امریکی فوجیوں پر نہ گریں، ہمارا صبر جواب دے رہا ہے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پیغام دیا، غیر مشروط سرنڈر، امریکہ اور اتحادیوں نے ایران کی فضاؤں کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا، ایران کے جنگی وسائل کا امریکہ سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے G7 اجلاس سے واپسی پر ٹرمپ نے کہا اب میں مذاکرات میں موڈ میں نہیں، تنازع کا حقیقی اختتام چاہتا ہوں، ایرانیوں سے بات کرنے کے لیے نائب صدر بھیج سکتا ہوں، امریکی مفادات نشانہ بنے تو ایران پر حملہ کر دیں گے۔ امریکی صدر کی ایرانیوں کو تہران چھوڑنے کی بھی دھمکی، ٹرمپ کی زیر صدارت قومی سلامتی ٹیم کا اجلاس، امریکی فوج نے جنگی طیاروں کو مشرق وسطیٰ میں منتقل کرنا شروع کر دیا، 30 ایندھن بردار طیارے خطے میں بھیج دیے گئے۔ اسرائیل اب خطرناک حملے ہوں گے، ایرانی فوج کے سربراہ کا اعلان، جنرل عبدالرحیم موسوی نے خبردار کر دیا ہے اسرائیل پر اب تک حملے وارننگ تھے، اب تک جارحیت روکنے کے لیے کارروائیاں کی گئی، صہیونی ریاست کے لیے اصل سزا کا وقت قریب ہے، اسرائیل کے لیے اصل جواب ابھی باقی ہے۔ ایرانی وزارت دفاع کا کہنا ہے اسرائیلی انٹیلیجنس دفتر پر حملے میں ناقابل سراغ میزائل کا استعمال کیا، میزائل نے اسرائیلی دفاعی نظام کو عبور کیا اور انہیں پتہ تک نہ چلا، اسرائیل مزید سرپرائزز کے لیے تیار رہے، صہیونی ریاست طویل جنگ برداشت نہیں کر سکتی، ایران کے پاس مزید جدید نظام موجود ہیں جو ابھی تک استعمال نہیں کیے گئے۔ اسرائیل کی فوجی کارروائی نے خطے کو بحران میں ڈال دیا، چینی صدر کا اسرائیلی جارحیت پر اظہار تشویش، آستانہ میں ازبک ہم منصب سے ملاقات میں کہا ایران پر اسرائیلی حملوں کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھی، چین ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی حمایت کرتا ہے، ترجمان چینی وزارت خارجہ نے امریکی صدر کے حالیہ بیانات کو جلتی پر تیل قرار دے دیا، خبردار کیا ایران پر حملوں سے جنگ کا دائرہ مزید وسیع ہو سکتا ہے، شعلوں کو بھڑکانا، تیل ڈالنا، دھمکیاں دینا اور دباؤ بڑھانا کارگر ثابت نہیں ہوگا، بیجنگ ثالثی کا کردار ادا کرنے پر تیار رہے، صورتحال پرسکون بنانے کے لیے سفارتکاری واحد راستہ ہے۔ ایران کا اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ، ایرانی پریس ٹی وی نے حملے کی ویڈیو جاری کر دی، تل ابیب کے قریب ہرزلیہ میں موساد کے دفتر کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا گیا، اسرائیلی انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے لاجسٹک سینٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا، اسرائیل کا جدید ڈیفنس سسٹم موساد کا ہیڈ کوارٹر بچانے میں ناکام رہا، ایرانی حملے کے بعد مقبوضہ بیت المقدس تل ابیب میں سائرن بجائے گئے، لوگوں کے ساتھ فوجی بھی بنکروں میں گھس گئے، ایرانی حملوں میں مزید 3 اسرائیلی ہلاک، درجنوں زخمی ہو گئے، ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 27 ہو گئی، حیفا ریفائنری کی پیداوار مکمل رک گئی، ایران کے اسرائیل پر مزید میزائل حملے، تل ابیب سمیت کئی شہروں میں ہائی الرٹ۔ اسرائیل کا ایران کے سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل علی شادمانی کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ، اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے علی شادمانی کو گزشتہ شب نشانہ بنایا گیا، علی شادمانی کو آیت اللہ خامنائی نے غلام علی راشد کی شہادت پر تعینات کیا تھا، اسرائیلی فوج کا مغربی ایران میں فوجی اہداف پر بڑے پیمانے پر حملوں کا دعویٰ، شہری آبادی، اسپتال اور سرکاری ٹی وی کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا، حملے میں ایرانی ہلال احمر اور سرکاری ٹی وی کے 3 کارکن شہید ہو گئے، اصفہان میں چیک پوسٹ پر حملے میں 3 افراد لقمہ اجل بنے، اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے خامنائی کا بھی صدام حسین جیسا انجام ہو سکتا ہے۔ ایرانی حکومت نے اپنے شہریوں کو واٹس ایپ ڈیلیٹ کرنے کی ہدایت کر دی، ایرانی سرکاری ٹی وی کا واٹس ایپ پر ایرانی شہریوں کی لوکیشن اور روابط تک رسائی کا الزام، ایران میں انٹرنیٹ کی سپیڈ میں 80% تک کمی کر دی گئی، موبائل ڈیٹا نیٹ ورکس میں خلل، غیر ملکی ایپ اور ویب سائٹس تک رسائی محدود، آج رات انٹرنیٹ بند کر کے حکومتی نظام کو متحرک کیا جائے گا، اسرائیل نے بڑے پیمانے پر سائبر جنگ شروع کر دی، ایران کی نیشنل سائبر سیکیورٹی کمانڈ کا کہنا ہے اسرائیل نے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے خلاف بڑے پیمانے پر سائبر جنگ کا آغاز کر دیا۔ We remind U.S. citizens not to travel to Israel or Iraq
and not to travel to Iran under any circumstances. امریکی شہری کسی بھی صورت ایران کا سفر نہ کریں، امریکہ کی واضح ہدایت۔ امریکی محکمہ خارجہ نے امریکی شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی، عراق کے سفر سے بھی گریز کی ہدایت۔ محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے بتایا، مشرق وسطیٰ میں امریکی شہریوں کی مدد کے لیے مڈل ایسٹ ٹاسک فورس قائم کرتی ہے۔ امریکی سفیر ٹرمپ کو ایران پر ایٹمی حملے کے لیے اکسانے لگا۔ اس سائیڈ میں امریکی سفیر مائیکل حقابی کا ٹرمپ کو زمانی پیغام، صدر ٹرمپ کو ٹرومین بننے کا مشورہ دے دیا۔ سابق امریکی صدر ٹرومین نے جاپان پر ایٹم بم گرانے کا حکم دیا تھا۔ کٹر صہیونی نظریات کے حامل مائک حقابی نے کہا، 1945 میں ٹرومین کے بعد سے میں نے آپ کا جیسا کوئی صدر نہیں دیکھا۔ مجھے یقین ہے آپ آسمانی آواز سنیں گے، یہ آواز میری یا کسی کی بھی آواز سے بہت زیادہ اہم ہے، صرف خدا کی آواز اہم ہے۔ ٹرمپ نے مائک حقابی کے بھی اس پیغام کا اسکرین شاٹ پوسٹ کر دیا۔ ایران پیچھے نہ ہٹا تو جوہری پروگرام کا مکمل خاتمہ ہمارا ایجنڈا ہے۔ جرمن چانسلر کی ایران کو کھلی دھمکی، کہا ایرانی جوہری پروگرام کے خاتمے کا مقصد اسرائیل تنہا حاصل نہیں کر سکتا، ایران باز نہ آیا تو تباہ کن کارروائی ہوگی۔ G7 ممالک نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر دیا، ایران کو عدم استحکام کا سبب قرار دیا۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا، ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ پاکستان اور برطانیہ کا خطے میں امن کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا برطانوی ہم منصب سے رابطہ، خطے کی بگڑتی سیکیورٹی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ اسحاق ڈار نے کہا، اسرائیل کے ایران پر بلا جواز حملوں سے علاقائی اور عالمی امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ وزیر خارجہ کا اماراتی ہم منصب کو ٹیلی فون۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے قیام امن کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت پر اتفاق کیا۔ صدر ٹرمپ کشمیر پر ثالثی میں مدد کے لیے تیار ہیں، وہ امن کے لیے پیشکش کر چکے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی میڈیا بریفنگ، کہا ملکوں پر منحصر ہے کہ وہ مدد کی پیشکش کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، انہیں اپنے مستقبل کا تعین کرنے کا حق ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں شراکت دار ملکوں کے کردار سے متعلق AWI نیوز کے سوال پر ٹیمی بروس کا کہنا تھا، صدر ٹرمپ دنیا کے بہترین ڈیل کرنے والے شخص ہیں، مشرق وسطیٰ کے شراکت دار ممالک ہمارے ارادوں اور مقاصد کو سمجھتے ہیں۔ خدشات کے باوجود ٹرمپ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی کوشش کر رہے ہیں۔ PIA کا خصوصی طیارہ اشخباد سے اسلام آباد روانہ، 150 پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے PIA کی ایئر بس حکومتی ہدایت پر اشخباد بھیجی گئی۔ چند گھنٹوں میں طیارہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا۔ ایرانی فضائی حدود بند ہونے پر شہریوں کو مشہد سے اشخباد منتقل کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، پاک فضائیہ کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ صدر مملکت کی سربراہ پاک فضائیہ سے ملاقات، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی پاک فضائیہ کی آپریشنل حکمت عملی پر بریفنگ۔ صدر کو بتایا گیا، بھارت کے ساتھ کشیدگی میں پاک فضائیہ کی کامیابی اعلیٰ تربیت کا نتیجہ ہے۔ پاک فضائیہ نے اپنی تاریخ میں پہلی بار فل اسپیکٹرم آپریشنز کیے۔ جدید اور انقلابی ٹیکنالوجیز کی تصویراتی استعمال نے فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ صدر نے پاکستان کی خود مختاری اور سرحدوں کے دفاع میں فضائیہ کے فیصلہ کن کردار کو سراہا۔ صدر مملکت نے کہا، ایئر چیف کی مدبرانہ قیادت نے پاک فضائیہ کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کیا۔ پاکستانی افواج کی جرری اور دور اندیش قیادت نے بھارتی جارحیت پر زبردست جواب دیا۔